کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرچھائی تھی؟ جواب دیں۔ یہ ہمارے ایک بھائی ہیں، سوال یہ کر رہے ہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرچھائی تھی؟ پرچھائی یعنی سایہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا یا نہیں؟ جواب دیں، یہ بھائی صاحب کا سوال ہے۔ دیکھیے، یہ عقیدہ بھی بہت سارے لوگوں نے مشہور کر کے رکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں ہوتا تھا، اور اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، بس ایسے ہی لوگوں نے معلوم نہیں کہاں سے یہ فرض کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں ہوتا تھا، جبکہ صحیح احادیث میں، اور وہ بھی کئی احادیث میں یہ منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہوتا تھا، باقاعدہ اس کو دیکھا بھی گیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک روایت ہے مسند احمد میں، جو اس کا نیا نسخہ ہے، جلد نمبر 44 صفحہ 436 پہ آپ دیکھیں، اس میں اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ فلما کان شہر ربیع الاول، جب ربیع الاول کا مہینہ آیا، دخل علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، فرأت ظلہ، تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ دیکھا، آپ نے سایہ دیکھا، فقالت ان هذا لظل رجل وما يدخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمن هذا، تو کہتے ہیں کہ یہ تو سایہ ہے کسی کا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں آتے ہیں ایسے وقت میں، تو پھر یہ کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتے تو کون ہو سکتا ہے؟ وما يدخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نہیں آتے ہیں تو کون ہو سکتا ہے؟ فمن ہذا، یہ کون ہے؟ فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، آپ آئے۔ تو اس حدیث میں تو بہت ہی واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ دیکھا گیا، مسلم احمد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، اور بھی کئی روایات ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے روایات کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ یہ ثابت ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، وہ بہت ساری باتوں میں ایک بات یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ اب یہ نور تھے یا کیا تھے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، تو کیا نورانی جسم کا سایہ نہیں ہوتا؟ یہ کہاں سے آپ نے طے کر لیا کہ جو کوئی نورانی جسم ہو ان کا کوئی سایہ نہیں ہوتا؟ اور چلو مان لیں کہ آپ کا سایہ نہیں ہوتا تھا، تو آپ ذرا سوچیں کہ آپ جب چلتے تھے، لوگوں کے سامنے اٹھتے بیٹھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ لباس ہوتا تھا، کپڑا ہوتا تھا، تو کپڑے کا تو سایہ ہونا چاہیے۔ یہ آخر کس عقل اور کس منطق سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں ہوتا تھا؟ بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑوں میں ہوتے تھے، لباس ہوتا تھا، چادر ہوتی تھی، کچھ بھی ہوتا تھا، تو ظاہر ہے اس کا تو سایہ ہونا چاہیے۔ اور اصل میں اس کے پیچھے ایک سوچ یہ بھی ہے، کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مان لیں تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ آپ کے سائے کی کوئی توہین بھی کر سکتا ہے۔ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور آپ کا سایہ ہے، تو ادھر سے کوئی آئے گا تو اس کو کچل سکتا ہے، اس پہ پیر رکھ سکتا ہے۔ حالانکہ تھوڑی دیر کے لیے آپ غور کریں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کو یا کسی کے بھی سائے کو کچلنا، اس پہ پیر رکھنا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ایک آدمی کھڑا ہے، کوئی بھی آدمی کھڑا ہے اور اس کا ایک سایہ ہے، اب ادھر سے کوئی گزرے گا تو اگر وہاں پاؤں رکھے گا تو سائے پر پیر نہیں رکھے گا، بلکہ سایہ اس کے پیر پر آ جائے گا۔ تو کوئی بھی آدمی اگر کھڑا ہوگا اور سایہ ہے تو سایہ اس کے پیر کے نیچے نہیں جائے گا، بلکہ وہاں سے ہٹ کے اس کے پیر پہ آ جائے گا۔ اب یہاں ایک آدمی اس کا سایہ آ رہا، آپ بیچ میں کھڑے ہو جائیں تو ایسا نہیں کہ آپ وہ سایہ آپ کے اوپر آ جائے گا، وہ وہاں رہے گا ہی نہیں سایہ۔ تو سائے کی توہین کرنا یعنی اس کو کچلنا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک عقلی بات ہے، بلا وجہ یہ سب تصور پال کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے نبی کا سایہ نہیں ہو سکتا، اور ان چیزوں سے ہم کوئی عقیدہ تھوڑی بنا سکتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا۔ بھائی، حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے؟ روایات یہ بتلا رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا، پھر آپ کیوں انکار کر رہے ہیں اس کو؟ اور اپنی طرف سے کیوں یہ طے کر رہے ہیں کہ اس سے سایہ ہونا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ سایہ مانیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تنقیص لازم آتی؟ یہ بالکل غلط بات ہے۔ کسی کا سایہ ماننا، کسی کا سایہ ہونا، یہ اس کی تنقیص نہیں ہے، اس کی توہین نہیں ہے۔ دیکھیں، صحیح بخاری کی ایک مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 7 ان خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو حشر کے دن اللہ کے سائے میں ہوں گے۔ وہاں اللہ کے سائے سے مراد کیا ہے؟ عرش کا سایہ ہو۔ لیکن صحیح بخاری کے الفاظ کیا ہیں؟ یظلہم اللہ فی ظلہ، کہ اللہ تعالیٰ ان 7 قسم کے لوگوں کو اپنے سائے میں جگہ دے گا، فی ظلہ، اپنے سائے میں، حالانکہ اللہ کا سایہ نہیں۔ صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو حشر کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو
اللہ کا سایہ یعنی عرش کا سایہ ان کو نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں، عرش کے سائے میں ان کو جگہ دے گا. اس کے لیے صحیح بخاری آپ جا کے اٹھا کے دیکھیں یا صحیح مسلم دیکھیں. صحیحین کے الفاظ کیا ہیں؟ یظلہم اللہ فی ظلہ، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے سائے میں جگہ دے گا. حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ اپنے سائے میں. حالانکہ دوسری احادیث میں ہے کہ وہ عرش کا سایہ ہوگا. دوسری احادیث میں تشریح ہے کہ عرش کا سایہ ہوگا، لیکن بخاری مسلم کی حدیث میں اللہ کا سایہ ہوگا. یعنی اس سائے کی اضافت اللہ کی طرف کی گئی ہے. اس کو اضافت تشریفی کہتے ہیں. جیسے کہتے ہیں بیت اللہ اللہ کا گھر، تو ایسے ذل اللہ اللہ کا سایہ. ایسے محرم کے مہینے کے بارے میں شہر اللہ اللہ کا مہینہ، اس کو اضافت تشریفی کہتے ہیں. تو صحیحین میں عرش کا سایہ ہوگا، اس سائے کو اللہ کا سایہ کہا گیا ہے. یعنی ذل اللہ اللہ کا سایہ کہے گا. یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ حشر کے دن اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا ان لوگوں کو، ان 7 قسم کے لوگوں کو، اور اس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. حالانکہ وہاں مراد عرش کا سایہ ہے، پھر بھی دوسری روایتوں میں اس کو اللہ کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے. اب ذرا سوچیں کہ اگر سائے میں کوئی عیب کی بات ہوتی، کوئی نقص کی بات ہوتی، تو کیا اس کی اضافت اللہ کی طرف جائز ہوتی؟ اضافت تشریفی ہی صحیح، ہم یہ نہیں کہتے اضافت حقیقی، اضافت تشریفی ہی صحیح. کیا وہ جائز ہوتا کہ اللہ کا سایہ جو شرف کی چیز ہے؟ اسی لیے تو کہتے ہیں نا اضافت تشریفی، یعنی شرف کی چیز ہے، عظمت کی چیز ہے، اچھی چیز ہے، تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے. جیسے بیت اللہ، مسجدوں کے بارے میں، مسجد اللہ کا گھر ہے، وہ اچھی چیز ہے، اللہ کی طرف اس کی اضافت کی گئی. اور ایسے ہی شہر اللہ، بابرکت مہینہ، اللہ کا مہینہ ہے. تو جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں ان کی اضافت کی جاتی ہے اللہ کی طرف. خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو لقب ملا ہے سیف اللہ، اللہ کی تلوار، تو جو اچھی چیزیں ہیں ان کی اضافت اللہ کی طرف کی جاتی ہیں. اور صحیحین میں سائے کی اضافت اللہ کی طرف کی گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ سایہ برا نہیں ہو سکتا. تو یہ بات اپنی ذہن سے نکال دیں کہ سایہ اگر ہم مان لیں گے تو کوئی توہین ہو جائے گی، کوئی تنقیص ہو جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا، یہ باقاعدہ حدیث سے ثابت ہے، وہ ماننا چاہیے. اور بیکار کی باتیں اپنے ذہن سے فرض کر لینا اور پھر بحث کرنا یہ مناسب نہیں. خلاصہ یہ کہ بھائی صاحب کا سوال تھا کہ آپ وسلم کی پرچھائی یعنی سایہ تھا کہ نہیں تھا، تو اس کا جواب ہے کہ تھا، اور حدیث سے یہ چیز ثابت ہے. امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں. آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں.